کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت روح کے نکلتے وقت انسان کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں مگر نظریں کہاں جاتی ہیں؟ انسان کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں مگر انسان دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ یہاں پر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ سنانا لازم سمجھوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں جبکہ جسم حرکت میں نہیں تھا، ہاتھ تو تھے کام نہیں کر رہے تھے، جسم حرکت نہیں کر رہا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں مگر جسم حرکت نہیں کر رہا۔ آقا کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے نا تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ لفظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں، میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں فرشتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی یا باری تعالیٰ ابو سلمہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اپنے بندے پر خاص کرم فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے۔ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جبکہ غیر مسلم جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی، بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی، جن میں سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں سو رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا صحابہ کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم ڈر کے مارے میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے کریم رب سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا۔ میرا اللہ خود عذاب کو حکم دیتا، عذاب تم ہی اپنے عذاب سے آگاہ کرتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھیں خون کے آنسو روتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں لوگ، تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو نماز مرنے والے کے سر کی طرف، قبر کے اندر، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف، اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں، عذاب کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتے، سانپ کو اس بندے کے قریب نہیں آنے، بچھوؤں کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے، تم کامیاب رہے، اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا، اگر تیرے پاس نیک اعمال نہ ہوتے، نماز نہ پڑھتا، قرآن نہ پڑھتا، حق سچ نہ بولتا، تو تجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے، روح کو اعلیٰ قسم کے عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتا، کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، وہ ڈرتا مرتا بیٹھ تو جاتا ہے۔ پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان تمام سوالوں سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کو فرمایا جاتا ہے کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا، تو دنیا میں بے ایمان ہو کر مرا، تو دنیا میں کافر ہو کر مرا، کافر ہو کر قبر میں آیا اور قیامت کے دن کافر ہو کر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کافر کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرے ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔